حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں دجال ظاہر ہوگا اور اسے بڑی قوتیں ہوں گی، بڑی طاقتیں ہوں گی۔ وہ زندہ کو مارے گا، مردہ کو زندہ کرے گا، اور وہ یہودیوں کی مدد کے لیے آئے گا۔ کس کے لیے؟ یہودیوں کی مدد کے لیے آئے گا، اسرائیل کی مدد کے لیے آئے گا۔ عجیب بات ہے کہ آج یہودی ہم سے زیادہ دجال کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہودی وہ اپنے لیے نجات سمجھتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں پیشن گوئیاں دی گئی ہیں۔ اس سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صداقت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پیشن گوئیاں دی ہیں جن کو غیر مسلم بھی تسلیم کر رہے ہیں۔ اللہ نے پہلے پیغمبر کو بھی اس کے آنے کا وقت نہیں بتایا، مگر آنے کا بتایا کہ دجال ظاہر ہوگا۔ اس لیے پہلے کے پیغمبر بھی اپنے امتی کو دجال کے فتنوں سے ڈرایا ہے، اپنے امتی کو دجال سے ڈرایا ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک دجال کا ظہور نہیں ہوا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسی امت میں دجال ظاہر ہوگا، چونکہ یہ آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی دوسری امت آنے والی نہیں۔ اس کا فتنہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑی طاقت دیں گے، بڑی قوت دیں گے، یہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور یہ کانا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کانا ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، خدا کانا نہیں ہو سکتا۔ اب بات سمجھنے کی ہے کہ جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں وہ صرف ایک صفت کو دیکھتے ہیں، باقی سارے عیوب کو بھول جاتے ہیں۔ تو دجال کی قوت کو ظاہر پرست لوگ تو دیکھیں گے، مگر اس کے عاجزی کو، اس کے کانے ہونے کو کوئی نہیں دیکھے گا۔ کتنی بڑی عجیب بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب کانا عیبدار نہیں ہو سکتا، اور اس کے پیشانی پر واضح طور پر کافر لکھا ہوا ہوگا۔ اس کے پیشانی پر واضح طور پر کافر لکھا ہوا ہوگا، اور وہ کاذب بھی ہوگا، جھوٹا بھی ہوگا، مگر ظاہر پرست لوگ اس کی طاقت پر ایمان لے آئیں گے، اسے خدا مان بیٹھیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کے ایک طرف آگ ہوگی، ایک طرف باغ ہوگا۔ جو اس کو مانیں گے، جو اس پر ایمان لائیں گے، وہ اس کو باغ میں ڈالے گا، اور جو اس پر ایمان نہیں لائے گا، نہ مانے گا، اسے وہ آگ میں ڈالے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آگ ہے وہ حقیقتاً جنت کا باغ ہے، اور وہ جو باغ ہے وہ حقیقتاً آگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پابندی سے پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ یاد رکھیں، جمعہ کے دن سورہ کہف کی پابندی سے تلاوت دجال کے فتنوں سے محفوظ ہونا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کیوں آئے گا؟ یہودیوں کی مدد کے لیے آئے گا۔ کیوں آئے گا؟ یہودیوں کی مدد کے لیے آئے گا۔ اور دجال کس دور میں آئے گا؟ حضرت مہدی علیہ السلام کے دور میں دجال ظاہر ہوگا۔ حضرت مہدی علیہ السلام کا ذکر میں دوسرے ویڈیو میں بڑی تفصیل سے کرنے والا ہوں، اس کو آپ ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ، کہ دجال آئے گا، یہودیوں کی مدد کے لیے آئے گا، حضرت مہدی علیہ السلام کے زمانے میں آئے گا۔ دجال کو کون قتل کرے گا؟ مسلمانوں میں اتنی قوت نہیں ہوگی، اتنی طاقت نہیں ہوگی۔ حضرت مہدی علیہ السلام شام میں جہاں آج بڑی لڑائیاں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ عصر کا وقت ہوگا، آپ مصلی پہ امامت کے لیے کھڑے ہوں گے، آپ اقامت سے فارغ ہوں گے کہ آپ کی نگاہ آسمان کی طرف جائے گی تو دیکھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے کندھے پر ہاتھ دے کر نیچے اتر رہے ہیں، نازل ہو رہے ہیں۔ یہ ماجرا دیکھ کر حدیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور قرآن میں بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو موت واقع نہیں ہوئی، یہ ہمارا ایمان بھی ہے۔ تو حضرت مہدی علیہ السلام مصلی خالی کر دیں گے، کہیں گے آئیے آپ نماز پڑھائیے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے جب امام مصلی پر ہو، نماز کا وقت ہو، اور امام کو معلوم پڑے کوئی بڑا بزرگ، بڑا آدمی، بڑا عالم کوئی آیا ہے تو وہ اسے موقع دے امامت کا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اس پیشکش کو قبول نہیں کریں گے اور کہیں گے میں امامت کے لیے نہیں آیا ہوں، یہ امامت کا منصب اس امت کے لیے ہے، محمد امت کے لیے ہے۔ اگر وہ امامت کر لیتے تو لوگ یہ سمجھتے کہ یہ نائب ہیں، اب عیسیٰ علیہ السلام کو ہی ماننا ہے۔
مگر انہوں نے کہا کہ میں امامت کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ مجھے یہودیوں کے خلاف جہاد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اللہ کا تبارک و تعالیٰ قرآن پاک فرماتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ دین تمام ادیان پر غالب آ جائے، اسلام کی حکومت پوری دنیا پہ قائم آ جائے۔ اس دین کی تبلیغ میں چونکہ سب سے بڑی رکاوٹ یہودی ہے تو لہذا اس یہودی کے خلاف عالم میں جہاد بلند کرنے کے لیے آئیں گے۔ اور یہ پیشن گوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے دے رہے ہیں۔ اور آپ دنیا کے حقائق کو دیکھیں، آج زمین پر نگاہیں دوڑائیں، اسلام کے سب سے بڑا دشمن وہ یہودی ہے، وہ اسرائیل ہے، جو امریکہ اور برطانیہ کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور امریکہ برطانیہ اپنے مفاد کے لیے وہ یوز کر رہا ہے، انہیں پتہ نہیں چلا وہ یوز ہو رہے ہیں اور خود اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گروہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کرے گا اس سے گروہ پر جہنم حرام ہے۔ یہی وہ دور ہوگا جن میں یاجوج ماجوج بھی آئے گا۔ یہ بڑی کثرت سے ہیں، بڑی کثرت سے ہیں، ان کی بڑی تعداد ہے۔ اللہ کے حکم سے ذوالقرنین نے انہیں شیشہ پگھلائی ہوئی دیوار میں کسی وادی میں قید کر رکھا ہے۔ وہ کہاں ہے وہ ہمیں نہیں معلوم۔ حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج بڑی کثرت سے ہیں، یہ اہل اسلام کو کثرت سے قتل کریں گے، اتنا قتل کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے قتل کرنے سے عاجز آئیں گے، پھر اللہ سے دعا مانگیں گے، اللہ ان کی دعا کو قبول کرے گا اور یاجوج ماجوج کو ہلاک کرے گا۔ اس کی کثرت سے ہلاک ہونے کی وجہ سے زمین انسان کے لاشوں سے، انسان کے تعفن سے بھر جائے گا، زمین بدبودار ہو جائے گی، تو اللہ آسمان سے بارشیں برسائیں گے، لاشوں کو بہا کر سمندروں میں، دریاؤں میں پھینک دیں گے، جس کے بعد زمین صاف ہو جائے گی، پاک ہو جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم زمین میں انصاف ایسا بھر دیں گے کہ کہیں پر ظلم زیادتی باقی نہ رہے گی، زنا بدکاری باقی نہ رہے گی، چوری لوٹ ماری باقی نہیں رہے گی، بلکہ زمین پر حلال ہی حلال ہوگا، زمین پر انصاف ہی انصاف ہوگا، زمین پر تقوی ہی تقوی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین پر تقوی ہوگا، اللہ کی عبادت ہوگی تو اللہ اپنی رحمتیں برسائیں گے، اپنی برکتیں برسائیں گے، آسمان سے ایسی بارش ہوگی۔ آپ نے دو مثال دی ہیں، ایک انگور کی اور ایک انار کی، کہ ایک انگور کے دانے اتنے بڑے ہوں گے کہ ایک انگور کے دانے سے کئی لوگ گلاس بھر بھر کے سیراب ہو جائیں گے، اور انار کی مثالیں دی کہ انار کے چھلکے اتنے بڑے بڑے ہوں گے جیسے کہ چھتری بنایا جا سکے، ایک چھتری ایک سائباں کی طرح ہوں گے، اتنے بڑے بڑے اس کے دانے ہوں گے۔ تو یہ سب برکتیں کیوں ہوں گی؟ کیونکہ زمین پر انسان تقوی اور حلال والی زندگی پر آ جائے گا، اور یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا اور انشاءاللہ ہو کر رہے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جب زمین پر گناہ ہوتے ہیں تو اس زمین سے رزق کی برکت اللہ اٹھا لیتا ہے، پھلوں سے ذائقہ اٹھا لیتا ہے، دانوں سے ذائقہ اٹھا لیتا ہے۔ جو آج ہے نہ پھل کے اندر ذائقہ ہے نہ اناج کے اندر ذائقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو تقوی اور طہارت اور حلال والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔